اس درخواست کو آنر کرتے ہوئے اپنا گھر بنایا اور یہ حامی بھر لی. میں وہاں پہ ان کے ساتھ تھا جب ضلع اسمبلی میں ملک صاحب ہمارے ضلع کے نائب ناظم تھے اور ہمارے لیڈر بھی تھے. تو میں بطور ناظم یونین کونسل میں بھی وہاں پہ ان کے ساتھ تھا. تو ہم نے ان کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے, ان کے آباء و اجداد کی اور ان کے سٹرانگ کریکٹر کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے جو حق کی آواز اٹھائی اور سچ کی آواز جو بلند کی وہ ہم تھے. تو ملک صاحب نے ایک حامی بری یہاں پہ الیکشن لڑا, پہلے بھی ضلع ناظم کا بھی لڑا, پھر یہاں پہ یہ جنرل الیکشن جو ایسا تھا. تو میں اس جوان نسل کو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, جو آپ بزرگوں کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس جوان نسل نے جو اس جنرل الیکشن میں کردار ادا کیا اور ملک شاکر بشیر اعوان صاحب کی جس طرح انہوں نے پذیرائی بخشی کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے. یہ جلسوں کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے آپ نے سنا کہ یہ پہلے 40-50 سال تک لوگ رہے, تو کم از کم ملک صاحب میں اتنی اہلیت ہے, اتنی قابلیت ہے اور ان کا اتنا اسٹرانگ کریکٹر ہے کہ یہ اس علاقے کو ایک روشنی کی طرف لے جا سکتے ہیں. تو جو انہوں نے وعدے کیے, تو الیکشن میں جو انہوں نے وعدے کیے, تو ہم الیکشن جیتنے کے لیے نہیں لڑے تھے. میں ان کے ساتھ ایک سپورٹنگ کینڈیڈیٹ تھا. صرف یہ بات تھی کہ ملک صاحب نے جس طریقے سے بھی ہو سکے یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ جو ہے سر, یہ ملک کرم بخش عوام کے پوتے کو ملنی چاہیے اور وہ جو ان کی کھوئی ہوئی یہاں پہ عزت ہے اس کو بحال ہونا ہے اور لوگوں کی جو عزت ہے اس کو انہوں نے بحال کرنا ہے. تو آپ کمپیریزن کر لیں کہ انہوں نے 40-50 سال میں نہ تو یہاں پہ کسی کو بجلی دی ہے, نہ کوئی سکول بنوائے ہیں, نہ کوئی سڑکیں دی ہیں. اب ملک صاحب کے 2 سال کے کام دیکھ لیں اور ان کے 40 سال کے کاموں کا کمپیئر کر لیں, تو آپ اپنے سامنے دیکھ لیں, آئینہ کھڑا کر لیں. تو اگر ملک صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے تالیاں بجائیں. اگر ملک صاحب کو کریڈٹ نہیں جاتا تو یہ آپ کا کام ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بالکل ان پہ تعمیری تنقید جو ہے سر, آپ کے بڑے بڑے لوگ دانشور یہاں موجود ہیں, پڑھے لکھے موجود ہیں, اساتذہ ہیں, وکیل ہیں, آپ ان پر بہتر تنقید کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام جو ہے آپ نے نہیں کیا. تو انہوں نے بلا تمیز ایسے ریموٹ ایریاز میں, لکودک صحرا میں یہ بجلی پہنچی ہے, اور جس طرح آپ نے یہاں بلایا اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی غریبوں کے کام ہے, تو میں تو ان کا کینڈیڈیٹ ہوتے ہوئے میں تو ان کا ایک ویسی لیفٹیننٹ تھا جس طرح کوئی اپنا امدادی ہوتا ہے. تو میں تو آپ کی سفارش کروں گا, گزارش کروں گا سر کہ اس علاقہ کے جو غریب لوگ ہیں, جو جس طرح آپ نے ان کی عزت افزائی کی ہے اور آپ دیکھے ہوئے ایمان لے ہیں, میرے خیال میں ہم لوگ اندیکھے ان پہ ایمان لے آئے تھے سر. اور انشاءاللہ یہ جس طرح آپ نے اپنا کانفیڈنس ریپوز کیا ہے ان پہ, یہ آپ کے کام بھی کریں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے ان سے سفارش بھی کریں گے. اور انشاءاللہ یہ آپ کو, آپ کی جو آنے والی نسلوں ہیں ان کو جو ہے روشنی کی طرف لے جا کر کے اس پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن بنائیں گے. میں ان سے یہی گزارش کروں گا, یہ جناب سے خود مخاطب ہوں گے, جو اپنی تکلیف ہے آپ نے بتائی ہیں یا نہ بتائیں, پھر بھی یہ آپ کی انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کو پذیرائی بخشے گا. تھینک یو ویری مچ. بخشی ہے اور آپ نے ہماری دعوت قبول کی ہے, اس کے لیے آپ کی بہت بہت مہربانی. آپ کی نظر میں ایک شعر پیش کرتا ہوں سر. بس یہی دعا ہے کہ آپ خود سے مسکراتے رہیں, جیے 1000 برس, ہر برس کا لمحہ محیط و صدیوں بھرے زمانوں پر. اب سر میں دعوت دیتا ہوں جناب ملک شاکر بشیر اعوان صاحب کو کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ تمام حضرات کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ساتھی کی طرف سے بڑا مشکور ہوں کہ جس پرخلوص انداز میں آپ نے ہماری عزت کی اور خلوص میں چھاور کیا, اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ آپ کا جو پیار ہے یہ انشاءاللہ میں ہمیشہ یاد رہے گا. ملک اختر اعوان ایڈوکیٹ رشتے میں میرے بھائی لگتے ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, عزیز ہیں, اور انہوں نے جو الفاظ
میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے سب کے لیے کہ میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کے بزرگوں کی. بڑے اچھے انسان تھے. اور آج یہاں ہم شیخ برادری کے یہاں بڑی شیخوں والے رنگپور میں اکٹھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے مجھ سے پہلے ملک عزیز حسین جاڑا صاحب نے آپ کو جو ساری باتیں بتائیں تو میں بھی اسی حوالے سے 2-4 باتیں آپ سے کروں گا. یہاں جو آنے کا ہمارا مقصد تھا اس حلقے میں وہ آپ کے سامنے ہے. اور جب میں نے یہاں الیکشن کیمپین شروع کی تھی اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ جو میں یہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کامیاب کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ایک پرانا روایتی سسٹم یہاں چلتا آ رہا ہے اس کو ختم کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو ایک تبدیلی محسوس ہوگی. اور پھر یہ آپ سب بزرگوں کی دعاؤں اور جس طرح ملک عزیز حسین جاڑا صاحب نے بات کی کہ جو اس حلقے کی جو یوتھ تھی جو نوجوان ساتھی تھے ہمارے ان کی محنت اور ان کی کاوش اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے فتح نصیب کی اور میں آج اس حلقے سے نمائندہ منتخب ہوا. اور الیکشن سے پہلے بھی یہاں 1-2 جورا آباد میں پروگرام ہوئے تھے. ان میں بھی جب انہوں نے اس حلقے کے حوالے سے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے ان سے یہی بات کی تھی کہ جو ہمارے جو اس حلقے کے جو مسائل ہیں میں ان کی کوشش کروں گا کہ وہ انہیں حل کیا جائے. جو پسماندگی ہے ترقیاتی حوالے سے کہ یہاں ڈیولپمنٹ کی جائے اور خاص طور پر رنگپور بگور اور عادی کوٹ کے جو سین کا مسئلہ تھا اس حوالے سے میں نے بات کی تھی. اور یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جب قومی اسمبلی میں سب سے پہلے میں نے ایک نمائندے کی حیثیت سے جب فلور آف دا ہاؤس خطاب کیا تھا اپنی تقریر کی تھی اس میں سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا تھا وہ اس حلقے کے رنگپور بگور کی سین کے حوالے سے یہ ریکارڈ میں موجود ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. پارٹی مسلم لیگ نون یہ ہم گورنمنٹ میں بھی شامل تھے وہ کولیشن گورنمنٹ تھی. اس حوالے سے میں نے وزیر اعظم صاحب سے استدعا کی تھی کہ جو یہ ہمارے اس علاقے میں سین کا مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے. وہاں کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں پریشانی ہیں وہ دور کی جائیں. اور اس کے ساتھ ابھی جو موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کا دورہ تھا جورا آباد میں اس دن بھی کیونکہ اس دن پھر اب وقت کم تھا جب میری باری آئی تو موسم کی خرابی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی واپس جلدی جانا تھا تو صرف مجھے 1 منٹ کا موقع ملا. لیکن جو میں نے تقریر لکھی تھی اور پھر وہ میں نے انہیں وہ دے دی تھی تو اس میں بھی آپ کے اس سیم کے حوالے سے یہ وہ مینشن ہے. اور یہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کا وہ ڈائریکٹو جاری کر دیا ہے اور انشاءاللہ آپ اس میں پوری کوشش کریں گے کہ پنجاب حکومت کو میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ یہ ہمارا اس علاقے کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی جو کام ہے وہ تو جس طرح ملک اختر صاحب نے آپ سے بات کی جو ان 3 سالوں میں جو ڈیولپمنٹ فنڈز ملے تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں اپنے اس حلقے کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکوں. اور اس میں روڈز کے حوالے سے اور یہ جو ڈبل روڈ ہے نورپور سے قائد آباد یہ آپ کے سامنے 325 ملین کی گرانٹ وزیر اعلیٰ صاحب نے دی اور اب رنگپور تک تقریباً سڑک مکمل ہوگی اور انشاءاللہ بہت جلد عادی کوٹ سے قائد آباد بھی یہ مکمل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ دیگر ڈیرہ جات پر بجلی پہنچانے کا کام اور سکولز کی اپ گریڈیشن
اور اس میں جو مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ پہنچانے کے لیے اس میں بھی میرے حلقے میں اس حلقہ نے 70 میں کام ہو رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ترقیاتی کام تو کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے حلقے کے لیے اپنی عوام کے لیے لوگوں کے لیے کام کر سکوں. لیکن جس طرح مجھ سے پہلے محترم اختر بھائی اور ملک غدیر حسین جاڑا صاحب بات کر رہے تھے تو وہ بھی شاید آپ نے شاید یہ فرق یہ دیکھا ہوگا اور محسوس بھی کیا ہوگا کہ جو ہمارا مقصد تھا کہ ہم عوام اور جو نمائندے اس کے درمیان جو ایک فرق رکھا جاتا تھا ایک جو فاصلہ رکھا جاتا تھا ہم نے اس کو کم کرنا ہے اور جو عوام کی اپنے نمائندے تک جو رسائی ہے جو ایکسیس ہے وہ آسان سے آسان کرنی ہے. وہ اس کے لیے کوئی پہلے گاڑی بناؤ پھر لاہور تک سفر کرو پھر وہاں جا کے ملاقات کرو اس حوالے سے کہ انشاءاللہ آپ کا نمائندہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ وہاں ملے گا یا آپ کی قریب ترین جو آپ کا مرکز ہے نورپور تھل وہاں ملے گا یا جوہر آباد میں ملے گا. اسی حوالے سے یہ ہم نے کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سے بہتر جج ہیں آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ واقعی آپ نے یہ فرق محسوس کیا یا آپ کو یہ فرق نظر آیا. اور اسی حوالے سے ملک غدیر حسین جاڑا صاحب کی بات کہ یہ جو سارے اس وقت ہوئی تھی کوشش کہ ہم تاکہ ہمارے یہ لوگ بھی اسے جان بوجھ کر اس حلقے کو نظر انداز کیا جا رہا تھا یا کیا گیا تھا تو یہ ہماری کوشش تھی کہ ہم بھی اس کو بھی جو اپنے خوبصورت ہمارا تھل کا علاقہ ہے اسے بھی ایک ترقی کی اشارہ پر اس سمت میں گامزن کریں اور جو لوگوں کو ایک روشنی کی طرف لے کر جائیں. اور اسی حوالے سے یہ ہماری کوشش تھی اور ہے اور انشاءاللہ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق دے اور آپ سب کی مدد سپورٹ اور آپ سب کی جو محنت اگر انشاءاللہ شامل حال رہی اللہ تعالیٰ کی برکت سے تو انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں بھی اپنے اس علاقے کے لیے بہتر سے بہتر کام کریں گے. جہاں تک ابھی میرے صاحب نے بات کی کہ ابھی یہاں کوئی ہمارا مقصد کوئی ڈیمانڈ یا گرانٹ کا نہیں ہے لیکن جس طرح جو بات اگر سامنے آئی ہے تو یہ چونکہ جب جو نمائندہ ہوتا ہے تو پھر وہ پورے آپ کے حلقے پورے علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے اور یہ بات بھی آپ کے سامنے ہے جو میں نے شروع دن سے کی تھی کہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ جو جس طرح پہلے ایک سلوک یا ایک جو پریکٹس روا رکھی جاتی تھی کہ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا اگر یہ ہمارا ووٹر یا سپورٹر ہے تو اس کو بجلی ملے گی اگر درمیان میں اگر اس دوسرے کا گھر آیا تو تار اوپر سے چلی گئی ہے سڑک اگر وہ موڑ کاٹ کے اپنے لوگوں کو پہنچائی گئی ہے نہ کہ دوسرے اگر جو مخالف ہیں ان کو سہولت وہ دی گئی ہے. تو یہ میرا پہلے دن سے اعلان تھا اور اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ ہم نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ جو گرانٹ ملے گی یا جو اس میں ہم اپنے لوگوں میں تو انہیں انشاءاللہ وہ کریں گے لیکن اس میں ایک کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا. اگر کوئی بیچ میں دوسرے بھی ان کو لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ انہیں پہنچے گا انشاءاللہ اس میں ہم رکاوٹ نہیں بنے گی کیونکہ اب میں بحیثیت نمائندہ سارے حلقے کا نمائندہ ہوں کسی خاص گروپ کا نہیں پورا حلقہ M70 میرا ہے. اس حوالے سے یہ تمام مجھ پہ یہ فرض ہے کہ میں تمام اپنے لوگوں کے کام کر سکوں اپنے اس حلقے کو ڈیولپ کر سکوں اور اسی حوالے سے انشاءاللہ یہاں کے بھی آپ کی جو بیسک جو ضرورتیں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. اور اسی حوالے سے جس طرح ملک غدیر صاحب بات کر رہے تھے نورپور میں الیکشن سے پہلے وہاں گھر بنایا تھا ابھی بھی وہاں میرے بھائی ملک خالد صاحب ملک غدیر حسین جاڑا صاحب
वहाँ ड्यूटी देते हैं, वहाँ मौजूद होते हैं आपकी खिदमत के लिए, और मैं भी वहाँ जाता रहता हूँ। जबकि जोराबाद में रहाइश है, वहाँ भी आप मिल सकते हैं। उस हवाले से कोई भी आपका इज्तिमाई इनफरादी काम हो, उसके लिए हम हाजिर हैं। मैं इन अल्फाज के साथ आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मशकूर हूँ। और जहाँ तक अगर जो आपने बात की है कि जो वाटर सप्लाई का मसला है, तो समझो अगर क्योंकि पानी वो एक बेसिक ज़रूरत है सबके लिए, उसके लिए मैं वो कोशिश करूँगा कि पहले आपका वाटर सप्लाई वाला काम हो जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये गोशवारा रंगपुर की तरफ से पेश करता हूँ अपने रिकॉर्ड से मिला लें कि ना हमारे पास कोई नाज़िम था, ना कोई मेंबर था, और इतना खौफ खतर था कि 12 बजे रात तक मेरी बात सुनिए, रंगपुर का यहाँ पर हक है कि 1798 वोट और नाजिम MNMP 1768 आपने रंगपुर में से लिए है, इसलिए मेहरबानी करके रंगपुर को अवलियत दें। मैं इस हवाले से यहाँ कोई मेंबर भी था, खालिद साहब बैठे, हम आपने 4 दिन पहले दिया था, उसके हम उसके परिचय थे। आज 1768 है जी। मैं उस हवाले से यहाँ